بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ آج بات تو موڈ تھا بجٹ پہ کرنے کی، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں، لیکن اس سے بھی ایک اہم چیز کیونکہ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے اس کے اوپر بات کیجیے، اور وہ ہے کشمیر۔ اطلاع یہ ہے کہ انڈیا نے یہ جو پیس میکنگ فروری کے بعد سے سیز فائر، اور ان کے چیف آف دی آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ جی سیز فائر ہو رہا ہے، اور اس چکمے کے دوران 18,000 پکے کنکریٹ کے ری انفورسڈ کنکریٹ، جس میں سریا بھی ہوتا ہے، اور لگا کے انڈر گراؤنڈ بنکر بنائے ایل او سی کے ساتھ، لائن آف کنٹرول کے ساتھ۔ بنکر آپ اس وقت بناتے ہیں جب آپ نے کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ پہ خطرہ ہو کہ حملہ ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان، کیا چانسز ہیں کہ پاکستان حملہ کر کے اندر چلا جائے گا؟ دوسری طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی ایک ایکسرسائز جاری ہے جس کا نام تسخیر جبل ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اور پہاڑ کو فتح کرنا، مسخر کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اگریسو ہے کہ آپ نے، تو دوسری طرف سے بھی یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں اپنے آپ کو آپ نے ڈیفینڈ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کسی اور اسٹیٹس کو چینج کر کے ٹیریٹری کے اندر گھسنا ہے۔ لیکن بڑی پکچر آپ دیکھیں تو انڈیا نے ابھی 40,000 نئے سولجر ڈپلوائے کیے ہیں، پچھلے چند دنوں میں ہو رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ وہ سٹیٹس قانونی پھر چینج کر رہے ہیں، کشمیر کا نام ختم کر کے 2 ریاستیں نئی وجود میں لا رہے ہیں، ایک جموں، جس کے ساتھ یہ جو ساؤتھ کے علاقے ہیں اور پاکستان کے ساتھ لگنے والے ایسٹ کے علاقے ہیں، کپواڑہ، بنی گڑھ اور کشمیر کی وادی، یہ ملا دیں گے، اور کچھ حصے جو پہاڑی علاقے ہیں، پہلگام اور وہ اوپر والے، وہ لداخ کے ساتھ ملا کے 2 نئی اسٹیٹس، اور انہیں ریاست بنا دیا جائے گا۔ انڈیا جو ہے وہ صوبے کو ریاست کہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ یونین، اور کہتے بھی وہ یونین ٹیریٹری ہیں، فیڈرل ٹیریٹری نہیں کہتے، وہ اٹس اے یونین آف اسٹیٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ صوبے بنا دیے جائیں گے دونوں کرنے کے لیے۔ اب چائنا جو ہے اس کا بہت سارا کلیم تھا کشمیر کے اوپر، جس میں اقصی چین کا علاقہ بھی تھا، جو پاکستان سے سیٹلمنٹ ہوئی تو وہ پاکستان نے کچھ علاقہ کشمیر کو ان کو دے دیا، کشمیر کا انہوں نے کہا یہ آپ کا علاقہ ہے، اور باقی لداخ نے کہا ہمارا، یہ سیٹلمنٹ ہو گئی بارڈر کا۔ انڈیا وہ بھی کلیم کرتا ہے، اور کشمیر نے لداخ کے اندر بہت سا ان کے کلیم لائنز ہیں، بلکہ ایک اور صوبہ جو پنجاب کو توڑ کے سے آگے تھا، ہماچل پردیش، اس پہ بھی ان کا کلیم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ، کہتے ہیں بلکہ کہ ایکسٹینڈڈ تبت رجیم ہے، اور کہتے صرف یوں نہیں ہے، انہوں نے اپنے نقشوں میں جو ہماچل پردیش، جو انڈیا کا اس وقت ایک یونین کے اندر شامل ایک ریاست ہے، صوبہ ہے، اس کے اندر کچھ جو جگہیں ہیں ان کے چائنیز نے نام رکھ دیے ہیں انہوں نے، جیسے برہما پترا کو کا کچھ اور نام ہے ریور کا، اور اسی طرح باقاعدہ آگے۔ تو خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت اب یہ جو ٹیکنگ اوور ہینڈ اور ہینڈنگ اوور، ایک سپر پاور جاری ہے یہاں سے، اس علاقے سے، اور دوسری سپر پاور یعنی کہ امریکہ جا رہا ہے، اور دوسری سپر پاور جو کہ کمبینیشن ہے روس اور چین کا، جسے ہم یوریشیا کہتے ہیں، شنگھائی کارپوریشن کے ذریعے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے، وہ اپنے نئی ٹیریٹریز آکوپائی کر رہے ہیں۔ روس نے پچھلے چند سالوں میں انہوں نے آگے سے ادھر سے انگوشیا کا علاقہ لیا، جارجیا سے، پھر آگے یوکرین سے کرائمیا کا علاقہ چھین کے انہوں نے انیکس کیا، اور بلیک سی میں اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیے۔ تو ہماچل پردیش پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے اینالسٹ انڈیا میں جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اٹس ناٹ اے 2 فرنٹ وار، اٹس اے سنگل فرنٹ وار وتھ چائنا، جو کہ آگے لڑی جائے گی، اور اٹس انیویٹیبل۔ اور اس کی ایک بات اور بھی وہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چائنا کے ایم ہے وہ آکوپیشنل ہے، انہوں نے آکوپائی کرنا ہے علاقہ۔ تو یہ اب ایک بڑا انڈیا میں فیاسکو جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والا ہے۔ اب آبویسلی اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان اس سے خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر وہاں سے چائنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے وہ پاکستان کو دبانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ بھی کھل سکتا ہے بارڈر،
اور پھر کشمیر میں وار شروع ہونا جو ہے اگر لداخ والے علاقے سے اوپر سے شروع ہوگی، یعنی کراکورم ویلی کے نیچے جو انہوں نے اپنایا ہوا، تو وہ بالکل گلگت بلتستان ہے، جو آپ کی مارخون ویلی ہے جس سے یہ سی پیک کی روڈ گزر کے آ رہی ہے ہنزا کے بعد، اس کے دوسری طرف بالکل نیچے آگے لے ہے، اور یہ کارگل اور لے کے وہ علاقے ہیں سارے کرنے کے لیے. تو ایک یہ انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا میں ایک تو چین نے وارننگ جاری کی ہے، انہوں نے یہ اس سچویشن کا تو کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا انڈیا کسی بھی وقت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. اب یہ فالس فلیگ آپریشن کی دہائی پاکستان نہیں دے رہا، چائنا دے رہا ہے کہ یہ چائنا نے دیا اور وہ کریں گے. پروین ثانی جو ایک بہت بڑے اینالسٹ ہیں، سابقہ فوجی بھی ہیں، فورس میگزین کے ایڈیٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پلیٹ فارمز، جیسے ایک نیا پلیٹ فارم انہوں نے حاصل کی ہے رافیل اور جہاز، اور عدد لوگوں کے عددی فوج کے سر پہ نہیں بلکہ کیپیبلٹی کے سر کے اوپر وار لڑے گا، اور اس کی انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں تیاری کر لی ہے. تو چائنا کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک الرٹ کیا ہے کہ انڈیا کرتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ وار ٹریگر ہو جائے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی آر آئی کے مقابلے پہ جو یہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے سی پیک اور بی آر آئی سے کنیکٹ کرتا ہے، امریکہ نے بھی اپنا ایک کوریڈور لانچ کر دیا ہے جسے وہ بلو ڈاٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہوگی. کہنے کو تو وہ ون آف انویسٹمنٹ ہوں گی بڑی بڑی بلینز میں، ٹوٹل سائز اس کا $94 ٹریلین کا وہ کہہ رہے ہیں. اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اڈے ملیں اس ایریے میں، جو کہ دوسائی پلین میں پاکستان سے وہ چاہتے تھے، پاکستان نے اسی لیے اور کہیں بھی اڈے نہیں دیے. اور وہ چاہتے ہیں کہ لداخ میں ایک بہت بڑا ارتھ اور گراؤنڈ سٹیشن ریڈار کا انڈیا نے دیا ہوا تھا ان کو پہلے چائنا کے خلاف، کیونکہ دلائی لاما والا معاملہ جو ہے وہ بھی چین کے خلاف تھا نا، اور دلائی لاما یہاں پہ آ کے انڈیا میں، اور اب اس کا بھی معاملہ ایک الگ معاملہ ہے، میں اس میں بعد میں کسی وقت آئیں گے. پھر جب وہ افغانستان میں آ گئے تو وہ جو انہوں نے اسٹیشن تھا وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی کوئی. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اڈے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سپر پاور کمپٹیشن جو بائیڈن نے کہا ہے دیٹ از آن، اور سائٹ کیا ہے؟ کشمیر. لیکن اس کی سب سے ڈینجرس بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ 4 ملک جن کے انوالو ہونے کا یہاں خطرہ ہے، چاروں نیوکلیئر پاورز ہیں، چائنا، پاکستان، انڈیا اور امریکہ بھی اگر ہوتا ہے تو. اگر اسرائیل وہ آ کے کہتے ہیں، کیونکہ اس میں تو اسرائیل اب اس طرح نہیں ہوگا، ان کے پاس بھی ہیں، بٹ یہ جو 4 مین پاورز ہیں جن کے انوالو ہونے کا خطرہ، 3 کا تو ڈائریکٹلی وار میں ایکچولی انوالو ہونے کا خطرہ اگر یہ ہوتی ہے، وہ نیوکلیئر پاورز ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ چائنا سے مار پڑنی شروع ہو بہت زیادہ، اور بالکل وال کے ساتھ، اور پیچھے سے پاکستان کی طرف سے بھی پریشر ایگزرٹ ہونا شروع ہو جائے، یا وہ پاکستان پہ کھول دیں فرنٹ، تو کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو ہے وہ ڈائلیوٹ کرنے کے لیے راجستھان کا فرنٹ انڈیا کھولے گا یا نہیں کھولے گا؟ کیونکہ پنجاب والا تو واگا والا تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ سکھ آلریڈی ہیں، وہ تو بڑی مار پڑے گی، اس لیے ان لائکلی لگتا ہے. راجستھان میں کیونکہ ہندو میجورٹی ہے اور وہ سارا کچھ، اور ادھر اس طرف تھر ڈیزرٹ ہے، اور سندھ میں جب کہتا تھا کہ ڈاکوؤں والا معاملہ جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، میرے ذہن میں یہ ساری چیزیں تھیں. تو وہ جو ڈاکوؤں والا سلسلہ شروع ہوا تھا، شروع میں ڈاکو، اور پھر ڈاکو جو ہیں وہ علیحدگی پسند، اسی طرح بیریئر ٹاؤن پہ بھی جا کے وہ سندھو دیش اور وہ سارا نیشنلسٹ نے وہ کیا سارا. تو اس وقت ہم جس ڈائنامائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، خطرہ یہ ہے کہ ناؤ اٹ از اسمولڈنگ، اٹ کین ٹیک فائر، اور آگ میں تبدیل نہ ہو جائے. اللہ کرے اس سے بچت ہو. اگلے 1-2 دنوں میں پتہ لگے گا کہ اس کا کیا ہے. پاکستان نے اسٹریٹجی لی ہے کہ عمران خان نے اسی لیے کہا ہے کہ MCIA چیف اور کسی کی کال نہیں لوں گا، میں اپنے ہم منصب جو بائیڈن سے کم کی کال نہیں، کیونکہ اگر پریزیڈنٹ بات کرتا ہے تو وہ تو پھر اس کو چھپایا نہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس، تو تاکہ ڈبل کراس نہ کیا جا سکے پاکستان کو. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے، ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.